قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے کس چیز کا سیکھنا ضروری ہے؟ تجوید کا۔ کس کا؟ تجوید کا۔ اب تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کے معنی ہے عمدہ کرنا۔ کیا ہے؟ عمدہ کرنا۔ عمدہ کرنا یعنی اچھا کرنا۔ کیا کرنا؟ اچھا کرنا۔ تجوید کے معنی کیا ہے؟ عمدہ کرنا اور اچھا کرنا۔ اب تجوید کی تعریف کیا ہے؟ ہر حرف کو ہر حرف کو اپنے مخرج سے اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ ادا کرنا۔ تجوید کی تعریف کیا ہے؟ ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ مطلب الف کا جو مخرج ہے وہ ویسے ہی ادا ہوگا، با کا جو مخرج ہے وہ ویسے ہی ادا ہوگا، یعنی جس حرف کا جو مخرج ہے اسی مخرج سے اس تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ کیا ہے؟ تجوید کی تعریف۔ کیا ہے؟ تجوید کی تعریف۔ اچھا، اب تجوید کا موضوع کیا ہے؟ کون سی چیزیں تجوید میں ہے؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ قرآن پاک کے حروف تہجی۔ حروف تہجی۔ حروف تہجی کون کون سے ہیں؟ جو ہم الف با پڑھتے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ الف ہے، با ہے، تا ہے، سا ہے، جو بھی آگے جتنے بھی حرف انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجیات۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی۔ یہ تجوید کا موضوع ہے۔ اب تجوید کی غرض کیا ہے؟ کس لیے سیکھتے ہیں؟ تجوید کی غرض ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا۔ کیا ہے؟ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا۔ تجوید کی غرض کیا ہے؟ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا۔ جب قرآن کو صحیح پڑھیں گے تو پھر جا کر جو کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ دونوں جہاں میں دونوں جہاں میں نیک بختی نیک بختی حاصل کرنا۔ حاصل کرنا۔ تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کرنا، یعنی جب قرآن کو صحیح پڑھے گا، تجوید کے ساتھ پڑھے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ نیک لوگوں میں شمار ہوگا۔ کن لوگوں میں؟ نیک لوگ۔ ہاں، دنیا میں بھی نیک اور آخرت میں بھی نیک۔ قرآن کو صحیح پڑھے گا، اچھے سے پڑھے گا تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ یہاں پر بھی وہ نیک ہوگا، اور مرنے کے بعد پھر جب قرآن وہ صحیح پڑھنے والا ہوگا تو اسے اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ اس لیے قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ تجوید کے ساتھ۔ کیسے پڑھنا ہے؟ تجوید کے سب ساتھ۔ سے پہلے آیا کہ تجوید کے معنی کیا ہے؟ عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ تجوید کی تعریف کیا ہے؟ ہر حرف کو اپنے مخرج سے، ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ کیا ہے؟ تجوید کی تعریف ہے۔ پھر تجوید کا موضوع کیا ہے؟ قرآن پاک کے حروف تہجی، الف، با، تا، ثا وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تجوید کا کیا ہے؟ موضوع ہے۔ تجوید کی غرض کیا ہے؟ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا۔ پھر تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کا۔ اب تجوید کا حکم کیا ہے؟ کتنا علم تجوید سیکھنا کیا ہے؟ فرض عین ہے، اور کتنا علم تجوید سیکھنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ تجوید کا حکم دھیان سے دیکھو۔ تجوید کا حکم کیا؟ اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکے۔ وہ کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ یعنی ضروری ہے۔ اگر تجوید کے ساتھ قرآن نہیں علم تجوید نہیں سیکھ رہا، تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے، تو ایسے پڑھنا کیا ہے؟
गुनाह है। क्या है? गुनाह। इसलिए इल्म तजवीद का इतना सीखना कि जिससे कुरान पाक की सही से तिलावत कर सके, ये हर एक के ऊपर क्या है? फर्ज आइन है। क्या है? फर्ज आइन है। और पूरा इल्म तजवीद इल्म तजवीद सीखना फर्ज किफाया है। क्या है? फर्ज किफाया है। यानी अगर 2-4 आदमी भी सीख लें तो सबकी तरफ से फर्ज अदा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को भी पूरा इल्म तजवीद नहीं है तो सारे के सारे क्या हैं? गुनहगार है। लेकिन इतना इल्म तजवीद सीखना जिससे कुरान पाक खुद सही पढ़ सके, ये क्या है? हर एक के ऊपर क्या है? फर्ज आइन है। क्या है? फर्ज आइन है। अब तजवीद का मर्तबा कितना है? यानी जो हम कुरान को तजवीद से पढ़ते हैं, इसका मर्तबा कितना है? तमाम उलूम से अफजल। क्या है? तमाम उलूम से अफजल। उलूम होता है इल्म की जमा, तमाम उलूम से अफजल। यानी जितने भी इल्म हैं उन सब में जो मर्तबा सबसे बड़ा है वो किसका है? किसका है? जोर से बोलो, किसका है? तजवीद का। किसका? तजवीद का। तजवीद का हुक्म क्या है कि इतना इल्म तजवीद सीखना जिससे कुरान पाक सही पढ़ सके, फर्ज आइन है। और पूरा इल्म तजवीद का सीखना क्या है? फर्ज किफाया। और तजवीद का मर्तबा कितना है? तमाम उलूम से अफजल।